فتح مکہ کے بعد جو جماعت قبائل کی طرف سے نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے، ان میں مسیلمہ بن حبیب بھی بنو حنیفہ کے وفد میں شامل تھا۔ جب وہ اپنے وطن یمامہ کی طرف واپس ہوا تو انہی دنوں میں نبی اکرم کی طبیعت خراب ہونے کی خبر مشہور ہوئی۔ مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبی اکرم کی خدمت میں خط روانہ کیا کہ نبوت میں آپ اور میں دونوں شریک ہیں، لہٰذا آدھا ملک قریش کا اور آدھا میرا رہے گا۔ نبی اکرم نے اس کو جواب میں لکھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، بے شک یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور بہتر انجام کار اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اس جواب کے روانہ کرنے کے بعد نبی اکرم نے بنو حنیفہ کے ایک معزز شخص رجال بن انفو کو، جو ہجرت کر کے مدینہ میں آ گیا تھا اور اس کا اپنی قوم پر زیادہ پکڑ اور اثر تھا، مسلمہ کے پاس روانہ کیا کہ اس کو نصیحت کر کے اسلام پر قائم کرے۔ رجال نے یمامہ میں پہنچ کر مسیلمہ کی تائید کی اور اس کا فرما بردار بن گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسیلمہ کی خوب گرم بازاری ہو گئی۔ وفات نبوی کے بعد مسیلمہ کذاب کی فوراً پکڑ نہ ہو سکی، کیونکہ صدیق اکبر کی توجہ مختلف مقامات پر تقسیم ہو گئی تھی۔ اکرمہ بن ابی جہل کو مسیلمہ کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا گیا تھا اور ان کے پیچھے شرجیل بن حسنہ کو لشکر دے کر روانہ کیا گیا تھا۔ اکرمہ نے مسیلمہ کے قریب پہنچ کر شرجیل کے شریک ہونے سے پہلے ہی حملہ کر کے شکست کھائی۔ اس خبر کو سن کر ابو بکر صدیق نے اکرمہ کو لکھا کہ تم اب مدینہ واپس نہ آؤ، بلکہ حذیفہ اور ارفزہ کے پاس چلے جاؤ اور ان کی سرپرستی میں مہرا اور اہل عمان سے لڑو۔ جب اس جنگ سے فارغ ہو تو اپنے لشکر کے ساتھ مہاجر بن ابی امیہ کے پاس یمن اور حضر موت میں چلے جاؤ۔ اور شرجیل بن حسنہ کو لکھا کہ تم خالد بن ولید کو صوبے کی طرف جا کر وہاں سے قضاء کی طرف چلے جاؤ اور عمرو بن عاص کے ساتھ شریک ہو کر ان لوگوں سے جنگ کرو جو قضاء میں مرتد ہو گئے ہیں۔ اس عرصے میں خالد بن ولید علاقہ بطحہ یعنی بنو تمیم کے علاقے سے فارغ ہو چکے تھے۔ وہ اپنی مہم کو پورے طور پر انجام دے کر واپس مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ یہاں دربار خلافت میں حاضر ہو کر ان کو مالک بن نویرہ کے معاملے میں صفائی پیش کرنی پڑی۔ عمر فاروق اگرچہ خالد کے ساتھ سخت گیری اور تعزیر و سزا دینے کا برتاؤ ضروری سمجھتے تھے، مگر صدیق اکبر نے ان کو بے گناہ پا کر قابل مجرم نہ سمجھا اور اپنی رضامندی کا اظہار فرما کر ان کو سرخ روئی کے ساتھ مہاجرین اور انصار کا ایک لشکر دے کر مسیلمہ کذاب کی طرف روانہ فرما دیا۔ مسیلمہ کے پاس قبیلہ ربیہ کے 40,000 جنگجو جمع ہو گئے تھے۔ ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو مسیلمہ کو نبوت کے دعوے میں جھوٹا سمجھتے تھے، مگر ہم قومیت کے سبب سے اس کی کامیابی کے خواہش مند تھے۔ ان لوگوں کا قول تھا کہ مسیلمہ جھوٹا ہے اور محمد سچے ہیں، ہم کو ربیہ کا جھوٹا نبی سچے نبی سے زیادہ پسند ہے۔ خالد بن ولید کو روانہ کرنے کے بعد ابو بکر صدیق نے ان کی مدد کے لیے اور فوجیں بھی روانہ کی، جو راستے میں خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہوتی رہیں۔ خالد بن ولید کے لشکر کی تعداد کل 13,000 تھی۔ جب شہر یمامہ ایک دن کے راستے پر رہ گیا تو خالد بن ولید نے ایک دستہ بطور جانچ پڑتال کے لیے آگے روانہ کیا۔ اسی دن مسیلمہ نے مجاع بن مرار کو 60 آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ جا کر بنو تمیم پر رات کے اندھیرے میں حملہ کرے۔ مجاع کا مقابلہ لشکر اسلام کے ایک دستے سے ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام مرتدین قتل ہوئے اور ان کے سردار مجاع کو گرفتار کر کے خالد بن ولید کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ خالد بن ولید آگے بڑھ کر شہر یمامہ کے قریب پہنچے تو مسیلمہ شہر یمامہ سے باہر نکل کر شہر کے دروازے کے قریب ایک باغ میں، جس کا نام اس نے حدیقۃ الرحمن رکھا تھا، کیمپ لگایا ہوا تھا۔ اس باغ کی 4 دیواری خوب مضبوط اور قلعہ نما تھی۔ مسیلمہ کے لشکر کی سپہ سالاری رجال بن انفو اور محکم بن طفیل کے سپرد تھی۔ انہوں نے 40,000 کے بھاری لشکر کو خالد بن ولید کے 13,000 مسلمانوں پر حملہ کیا۔ یہ حملہ نہایت سخت اور زلزلہ انداز میں تھا
مسلمانوں نے نہایت صبر اور استقلال کے ساتھ اس حملے کو روکا اور پھر ہر طرف سے سمٹ کر اور اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر دشمنوں پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ کیا تو لشکر قذاب کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بدحواسی کے عالم میں آوارہ فرار ہونے لگے۔ محکم بن طفیل نے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھ کر بلند آواز سے یہ کہا کہ اے بنو حنیفہ، باغ میں داخل ہو جاؤ اور میں تمہارے پیچھے آنے والے حملوں کو روک رہا ہوں۔ یہ آواز سن کر بھاگنے والے سب باغ میں داخل ہو گئے۔ محکم بن طفیل تھوڑی دیر لڑتا رہا، آخر عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ سے قتل ہوا، لیکن ابھی تک فتح اور شکست کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ مرتدین بھی سنبھل کر پھر مقابلے پر ڈٹ گئے اور دونوں طرف سے داد شجاعت دی جانے لگیں۔ مسلمانوں کے علمبردار ثابت بن قیس شہید ہوئے تو زید بن خطاب نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا۔ مسلمانوں نے ایسی بہادری اور مردانگی دکھائی کہ دشمن پیچھے ہٹتے ہٹتے باغ کی دیواروں کے نیچے پہنچ گیا۔ باغ کے دروازے پر تھوڑی دیر لڑائی ہوئی، آخر مسلمانوں نے باغ کا دروازہ بھی توڑ دیا اور جگہ جگہ سے دیواریں توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ لوگوں نے مسیلمہ سے پوچھا کہ فتح کا وہ وعدہ کب پورا ہوگا جو تیرا رب تجھ سے کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ وقت ایسی باتوں کے پوچھنے کا نہیں ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اہل اور عیال کے لیے لڑے۔ باغ کے اندر بھی جب ہنگامہ زور شور سے گرم ہوا تو مسیلمہ مجبوراً ہتھیار اٹھا کر گھوڑے پر سوار ہوا اور لوگوں کو لڑنے کے لیے آمادہ کرنے لگا۔ جب اس نے ہر طرف مسلمانوں کو چیرا دست دیکھا تو گھوڑے سے اتر کر باغ کے باہر چپکے سے جانے لگا۔ اتفاقاً باغ کے دروازے کے قریب وحشی کھڑے تھے۔ اس نے اپنا بھالا پھینکا جو مسیلمہ کی دوہری زرہ کو کاٹ کر اس کے پیٹ کی دوسری طرف سے نکل گیا۔ آخرکار دشمنوں میں سے جس کو جس طرف راستہ ملا بھاگا اور تھوڑی دیر میں مسلمانوں کے سوا مرتدوں میں سے کوئی نظر نہ آتا تھا۔ اس لڑائی میں دشمنوں کے 17,000 آدمی اسلام کے غازی کے ہاتھ سے قتل ہوئے اور 1,000 سے کچھ زیادہ مسلمانوں کو درجہ شہادت حاصل ہوئی، لیکن مسلمانوں میں زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ شہید ہونے والوں میں بہت سے قرآن مجید کے حافظ تھے۔ 360 انصار اور 360 تابعین اس لڑائی میں شہید ہوئے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد خالد بن ولید نے مجاع بن مرارہ کو جو قید میں تھا اپنے ساتھ لے کر لاشوں کا معائنہ کیا اور خود مسیلمہ کذاب کی لاش کو مجاع نے پہچان کرائی۔ بنو حنیفہ یعنی لشکر مسیلمہ کے باقی فوج تو بھاگ گئی تھی۔ شہر اور قلعہ یمامہ میں عورتوں اور بچوں کے سوا کوئی مرد باقی نہ تھا اور زخمیوں کی مرہم پٹی ضروری سمجھ کر خالد بن ولید نے اسی دن شہر یمامہ پر قبضہ کرنا ضروری نہ سمجھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ کل صبح شہر پر قبضہ کرنے کے لیے بڑھیں گے۔ مجاع بن مرارہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوتاہی نہ کی۔ اس نے خالد بن ولید سے کہا کہ ہمارے جس قدر سردار مسیلمہ کے ساتھ مارے گئے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے مہم کو پورا کر لیا ہے۔ ابھی ان سے بہت زیادہ بہادر جنگجو لوگ باقی ہیں اور وہ شہر کی مضبوط فصیلوں اور کھانے پینے کے سامان، جنگ کے کافی ہتھیار سے فائدہ اٹھا کر آپ کو پریشان کر دیں گے۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے چھوڑ دیجیے تاکہ میں شہر میں جا کر ان سب لوگوں کو اس بات پر آمادہ کراؤں کہ وہ آپ کا مقابلہ نہ کریں اور شہر کو خوشی خوشی صلح کے ساتھ آپ کے سپرد کرا دوں۔ خالد نے مجاع سے کہا کہ میں تجھ کو قید سے رہا کیے دیتا ہوں، تو جا کر اپنی قوم کو صلح پر رضامند کر لے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ صرف ان جانوں کی بابت صلح کروں گا۔ مجاع لشکر اسلام سے روانہ ہو کر شہر میں گیا اور یہاں شہر کی عورتوں کو ہتھیار کے ساتھ لیس کر کے شہر کی دیواروں پر کھڑے ہونے کی ہدایت کر کے جو کچھ سمجھانا تھا سمجھا آیا اور واپس آ کر کہا کہ میری قوم محض اپنی جانوں کی بابت صلح کرنا نہیں چاہتی۔ خالد بن ولید نے شہر کی طرف نظر ڈالی تو تمام دیواریں تلواروں اور نیزوں سے چمک رہی تھیں اور ہتھیاروں کے ساتھ آدمیوں کی کثرت جو مجاع نے بیان کی تھی اس کی تصدیق ہو رہی تھی۔ خالد بن ولید نے زخمیوں کی کثرت اور مہم کے جلد ختم کرنے کے خیال سے صلح کو مناسب سمجھ کر اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ آدھا مال اور سامان اور آدھا باغات اور آدھے قیدیوں کو بنو حنیفہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ مجاع پھر شہر میں گیا اور واپس آ کر کہا کہ وہ لوگ اس پر بھی رضامند نہیں ہوتے، آپ 1/4 مال اور سامان وغیرہ لے کر صلح کر لیں۔ خالد بن ولید نے 1/4 مال اور دولت پر صلح کر لی اور صلح نامہ لکھا گیا۔ اس کے بعد جب دروازہ کھلوا کر اندر گئے تو وہاں سوائے عورتوں اور بچوں کے کسی مرد کا نام و نشان نہ پایا۔
خالد بن ولید نے مجاہد سے کہا کہ تو نے ہمارے ساتھ فریب سے کام لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میری قوم بالکل تباہ ہو جاتی، میرا فرض تھا کہ اپنی قوم کو مصیبت سے بچاؤں، آپ مجھ کو معاف کریں۔ خالد خاموش رہے اور عہد نامے کی خلاف ورزی کا خیال تک بھی ان کے دل میں نہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مسیلمہ بن وخش ابو بکر صدیق کا ایک خط لے کر پہنچے۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر تم کو بنی حنیفہ پر فتح حاصل ہو تو ان کے بالغ مردوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے۔ لیکن اس خط کے پہنچنے سے پہلے صلح نامہ لکھا جا چکا تھا، لہٰذا اس کی تعمیل نہ ہو سکی۔ عہد اور وعدے کو پورا کرنے کی مثالوں میں یہ واقعہ بھی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ خالد بن ولید نے بنو حنیفہ کی ایک جماعت کو ابو بکر صدیق کی خدمت میں روانہ کیا۔ ایک خط خلیفہ کی خدمت میں لکھ کر ان کو دیا۔ اس خط میں فتح کی تفصیلی حال اور بنو حنیفہ کے دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کی خبر لکھے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق نے اس جماعت سے عزت اور احترام کے ساتھ ملاقات کی اور محبت کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ جنگ یمامہ ذی الحجہ کے مہینے میں سن 11 ہجری میں واقع ہوئی۔ علا بن الحضرمی کو ابو بکر صدیق نے ایک لشکر کا سردار بنا کر بحرین کی طرف روانہ کیا تھا۔ بحرین میں بنو عبد القیس، بنو بکر بن وائل اپنی شاخوں کے زبردست قبیلے تھے اور جارود بن المولی کو اپنے قبیلہ عبد القیس کی طرف سے جماعت لے کر نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ نبی اکرم کی وفات کی خبر سن کر قبیلہ عبد القیس کے لوگ یہ کہہ کر مرتد ہو گئے کہ نبی اکرم نبی ہوتے تو کبھی نہ مرتے۔ جارود بن المولی نے اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کو مخاطب کر کے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ محمد سے پہلے بھی دنیا میں نبی آئے ہیں یا نہیں؟ سب نے کہا کہ آئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ سب عام انسانوں کی طرح اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہو گئے یا نہیں؟ سب نے کہا کہ وہ اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہو گئے۔ جارود نے کہا کہ بس اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا زمانہ حیات پورا کر کے فوت ہو گئے۔ قبیلہ عبد القیس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے اسی وقت توبہ کی اور اسلام پر قائم ہو گئے۔ قبیلہ عبد القیس تو جارود بن المولی کی کوشش سے اس طرح بچ گیا، لیکن قبیلہ بنو بکر بن وائل نے مرتد ہو کر حتم کو اپنا سردار بنایا۔ حتم بنو بکر کی بڑی جمعیت کو لے کر نکلا اور مقام عتیف اور حجر کے درمیان ڈیرے ڈال دیے اور کچھ آدمیوں کو قبیلہ عبد القیس کی طرف بھیجا کہ ان کو مرتد بنا کر لائیں، لیکن عبد القیس نے صاف طور پر مرتد ہونے سے انکار کر دیا اور وہ لوگ ناکام اور نامراد واپس گئے۔ اس کے بعد حتم نے مارور بن سوید کو ایک جمعیت دے کر ارد گرد کے مسلمان لوگوں کو مرتد بنانے یا ان سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ اسی حالت میں علا بن الحضرمی اپنا لشکر لیے ہوئے بحرین میں داخل ہوئے۔ انہوں نے جارود بن المولی کے پاس جو مقام دارین میں تشریف رکھتے تھے حکم بھیجا کہ عبد القیس کو ساتھ لے کر حتم پر حملہ کرو، اور اس خبر کے مشہور ہوتے ہی کہ ارد گرد کے تمام مسلمان علا بن الحضرمی کے پاس آ کر جمع ہو گئے، اور جس قدر مرتدین اور مشرکین اس علاقے میں تھے وہ حتم کے لشکر میں آ کر شامل ہو گئے۔ علا بن الحضرمی اپنا لشکر لیے ہوئے آگے بڑھے اور حتم کی لشکرگاہ کے قریب پہنچ کر اپنے کیمپ لگائے۔ انہوں نے دیکھا کہ حتم نے اپنی لشکرگاہ کے گرد ایک خندق کھدوا لی ہے۔ آخر دونوں لشکروں میں لڑائی شروع ہوئی۔ ایک مہینہ اسی حالت میں گزر گیا تو علا بن الحضرمی نے اسلام کے غازیوں کو لے کر ایک زبردست حملہ کیا اور اسلام کے بہادر خندق کو پار کر کے کافروں کے لشکرگاہ میں داخل ہو گئے۔ قیس بن عاصم کے ہاتھ سے حتم مارا گیا۔ بہت سے مرتدین ہلاک ہوئے، باقی بھاگ نکلے۔ بھاگے ہوں کا پیچھا کیا گیا اور آخرکار سب دھیرے دھیرے اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا، جس سے لشکر اسلام کی حالت خوب درست ہو گئی۔ حذیفہ بن حسن کو عمان کی طرف اور ارفزہ بن ہرسمہ کو اہل مہرہ کی طرف روانہ کیا تھا اور دونوں کو ساتھ رہنے کا حکم دیا تھا۔ نبی اکرم کی وفات کا حال سن کر ملک عمان میں لقیط بن مالک نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اہل عمان اور اہل مہرہ مرتد ہو گئے اور نبی اکرم کی طرف سے جو عامل وہاں مقرر تھے ان کو نکال دیا۔ حذیفہ بن حسن حمیری کو صدیق اکبر نے حکم دیا تھا کہ پہلے عمان کی طرف جانا، وہاں کی جنگ سے فارغ ہو کر مہرہ کی طرف متوجہ ہونا۔ ادھر اکرمہ بن ابی جہل کو بھی جو یمامہ کی طرف بھیجے گئے تھے یہی حکم ملا تھا کہ عمان کی طرف جا کر حذیفہ کے ساتھ شریک ہوں۔ چنانچہ یہ تینوں سردار صحرائے عمان میں مل کر اپنا کیمپ لگا لیا۔
لقیط نے اسلامی لشکر کی خبر سن کر فوجیں جمع کیں اور شہر دبا میں آ کر ہر طرح کے جنگ کے سامان سے تیار ہو کر لشکر اسلام کے مقابلے کو نکلا۔ لشکر اسلام میں اکرمہ بن ابی جہل فوج کے آگے تھے، دائیں میں حذیفہ اور بائیں میں ارفزا اور بیچ میں عمان کے سردار تھے جو اسلام پر ثابت قدم تھے اور لشکر اسلام کے آنے کی خبر سن کر شریک ہو گئے تھے۔ نماز فجر کے وقت سے لڑائی شروع ہوئی۔ اسلامی لشکر نشیبی زمین میں تھا اور دشمنوں کو بلند زمین پر موقع مل گیا تھا۔ شروع جنگ کا عنوان مسلمانوں کے خلاف اور شکست کے آثار نمایاں تھے۔ لقیط نے بڑی بہادری کے ساتھ لشکر اسلام پر حملے کیے۔ آخرکار لڑائی کا رنگ تبدیل ہوا اور مسلمانوں نے صبر اور استقامت سے کام لے کر دشمنوں کو پیچھے ہٹایا۔ دشمن منہ موڑ کر بھاگے اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ اس لڑائی میں 10,000 دشمن مقتول ہوئے اور 4,000 گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں آئے۔ اسی تناسب سے مال غنیمت لے کر مدینہ میں آئے اور اکرمہ مہرہ کی جانب روانہ ہوئے۔ کچھ دن کے بعد تمام عمان میں اسلام قائم ہو گیا۔ مہرہ میں عمان کے کچھ لوگ ٹھہرے تھے، ان کے علاوہ بنو عبد القیس کے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ ازد اور بنی سعد وغیرہ قبیلے بھی وہاں آباد تھے۔ یہ سب کے سب مرتد ہو کر ریاست اور امارت کے معاملے میں 2 گروہوں میں تقسیم ہو کر آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے۔ اکرمہ نے مہرہ میں پہنچ کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک گروہ نے اسلام قبول کر لیا، دوسرے نے، جس کا سردار مسیح تھا، اسلام قبول کرنے سے انکار اور اپنی مخالفت پر اصرار کیا۔ اکرمہ نے مسلم گروہوں کو اپنے ساتھ لے کر مرتدین پر حملہ کیا اور شکست دے کر ان کے سردار کو قتل کر دیا۔ اس فتح کا آس پاس کے علاقوں پر خاص اثر پڑا۔ ارد گرد کے تمام قبیلے خوشی خوشی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اکرمہ نے مال غنیمت کے ساتھ اسلامی کامیابیوں کی تفصیلی کیفیت لکھ کر ابو بکر صدیق کی خدمت میں بھیجی۔ وہاں سے جواب آیا کہ تم یمن کی طرف روانہ ہو کر مہاجر بن امیہ کے لشکر میں شریک ہو جاؤ۔ اسود انسی نے ملک یمن میں نبوت کا دعویٰ کر کے تقریباً تمام ملک میں بدامنی پیدا کر دی تھی، لیکن وہ نبی اکرم کے زمانے حیات میں ہی قتل ہو کر اپنے برے کام کے انجام کو پہنچ چکا تھا اور ملک یمن میں اسلام پھیلنے لگا تھا۔ ابھی تک پورے طور پر اسلام سے پھر جانا ختم نہ ہوا تھا کہ نبی اکرم کی وفات ہو گئی۔ اس خبر کے مشہور ہوتے ہی تمام ملک یمن میں پھر سے اسلام سے پھرنے کی مصیبت پھیل گئی۔ اس مرتبہ مرتدین یمن کے 2 مشہور سردار تھے، ایک قیس بن مکسوح، دوسرا عمرو بن مادی کرب۔ یمن کے مسلمانوں کو یمن کے مرتدینوں نے بہت ستایا۔ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ مسلمان جو تعداد میں بالکل بے حقیقت تھے، وہ علاقوں کو خالی کرتے ہوئے ہٹ گئے تھے۔ ابو بکر صدیق نے یمن کے علاقہ صنعاء کی طرف مہاجر بن ابی امیہ کو ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ مہاجر بن ابی امیہ مدینہ سے روانہ ہو کر راستے میں مکہ اور طائف سے مسلمانوں کی جمعیت کو ساتھ لیتے ہوئے نہایت تیزی سے علاقہ نجران میں داخل ہو کر خیمہ زن ہوئے، یعنی کہ اپنے کیمپ لگائے۔ قیس اور عمرو کو مہاجر رضی اللہ تعالیٰ کے حملہ کرنے کی خبر پہلے سے پہنچ چکی تھی، وہ بھی نجران میں ان کے آنے کے انتظار میں تھے۔ عمرو بن مادی کرب ایک مشہور سردار تھا جس کی بہادری کی دھاک تمام ملکوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت مہاجر نے دشمنوں کی ان گنت فوجوں میں اپنے آپ کو گھیرے ہوئے دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو جرت اور غیرت دلائی اور ان کی ہمت بندھائی، پھر مرتدین پر حملہ کیا۔ نہایت سخت لڑائی ہوئی، آخرکار اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ قیس اور عمرو دونوں سردار گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں آئے۔ بہت سے مرتدین ہلاک اور گرفتار اور باقی بھاگ گئے۔ قیس اور عمرو کو مدینہ منورہ کی طرف ابو بکر صدیق کی خدمت میں روانہ کیا۔ مدینہ منورہ میں پہنچ کر دونوں نے اپنے اسلام سے پھر جانے کی پشیمانی کا اظہار کیا اور بخوشی اسلام قبول کر کے قید سے آزاد ہو کر ابو بکر صدیق کے حکم سے یمن کی طرف لوٹ گئے۔ مہاجر بن ابی امیہ نجران کی جنگ میں مرتدین یمن کی کمر توڑ کر آگے بڑھے اور صنعاء میں پہنچ کر اس جگہ کے ان مرتدین کو جو مقابلے کے لیے تیار تھے شکست پر شکست دے کر تمام علاقے کو پاک اور صاف کر دیا۔ اسی جگہ اکرمہ بن ابی جہل آ کر لشکر میں شریک ہوئے۔ یہاں سے ابو بکر صدیق کے حکم کے موافق دونوں سردار بنو کندہ کی سرکوبی کے لیے بڑھے۔ بنو کندہ نے اشعث بن قیس کو اپنا سردار بنا کر لشکر اسلام کے مقابلے کی زبردست تیاریاں کی تھیں اور روز بروز ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔
یہ خبر سن کر مہاجر بن ابی امیہ نے اسلامی لشکر میں سے تیز رفتار سواروں کا ایک دستہ منتخب کر کے اپنے ساتھ لیا اور لشکر اکرمہ بن ابی جہل کی سرداری میں چھوڑ کر نہایت تیزی سے یلغار کرتے ہوئے مقام مہجر میں، جہاں اشعث بن قیس مرتدین کا لشکر لیے ہوئے پڑا تھا، پہنچے اور جاتے ہی ان مرتدین پر ٹوٹ پڑے۔ مرتدین اس حملے کی تاب نہ لا سکے، خوف زدہ ہو کر بھاگے۔ اشعث نے وہاں سے فرار ہو کر قلعہ بحیر میں پناہ لی۔ وہیں تمام مرتدین پہنچ کر قلعہ بند ہو گئے۔ مہاجر بن ابی امیہ نے قلعے کو گھیر لیا۔ اسی عرصے میں اکرمہ بن ابی جہل اسلامی لشکر لیے ہوئے آ پہنچے۔ محاصرہ کی سختی اور کھانے پینے کے سامان کی آمد سے مایوس ہو کر اشعث نے صلح کی درخواست پیش کی۔ یہ درخواست اس قدر عاجز ہو کر پیش کی کہ اس نے اپنی قوم کے صرف 9 آدمیوں کے اپنے بال بچوں کے ساتھ جان بخشی اور رہائی چاہی۔ مہاجر نے اس درخواست کو منظور کر لیا۔ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ اشعث نے غلطی سے ان 9 آدمیوں کی فہرست میں اپنا نام بھول گیا۔ چنانچہ ان 9 آدمیوں کو چھوڑ کر باقی کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ ان قیدیوں میں اشعث بن قیس بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ ابو بکر صدیق کے سامنے مدینہ میں لا کر پیش کیے گئے تو اشعث نے اپنی پچھلی غلطی پر افسوس کا اظہار کیا اور صدیق اکبر سے کہا کہ آپ میرا اسلام قبول فرما لیں، میں خوشی خوشی اسلام کو پسند اور اختیار کرتا ہوں۔ صدیق اکبر نے نہ صرف اشعث بلکہ تمام بنو قندہ کے قیدیوں کو آزاد کر دیا اور صرف یہ کہا کہ میں آئندہ تم سے سوائے بھلائی کے اور کچھ نہ دیکھوں گا۔ غرض سن 12 ہجری کے شروع ہونے سے پہلے ابو بکر صدیق ملک عرب کے فتنہ اسلام سے پھر جانے پر پورے طور پر غالب آ گئے۔ محرم سن 11 ہجری میں جزیرۃ العرب مشرکین اور مرتدین سے بالکل پاک اور صاف ہو چکا تھا اور بر اعظم عرب کے کسی گوشہ اور کسی حصے پر شرک اور ارتداد کی کوئی سیاہی باقی نہ تھی۔ ایک طرف کچھ مہینے پہلے ہی اس حالت پر غور کرو کہ مدینہ، مکہ اور طائف کے علاوہ تمام ملک کا ماحول گندا ہو چکا تھا اور اس گندے ماحول سے بڑی بڑی فوجیں لڑنے کے لیے تیار نظر آتی تھیں۔ پھر یہ کیفیت تھی پتھر موم کی طرح پگھلنے اور فولاد کی رنگیں کچے دھاگے کی طرح ناپختہ ہونے سے باز نہیں رہ سکتی تھیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صدیق اکبر کی ہمت اور حوصلے کا اندازہ کرو کہ تنہا اس تمام طوفان کے مقابلے کو جس شوکت اور شجاعت کے ساتھ میدان میں نکلا ہے، ہم اس کی مثال میں نہ رستم اور اسفندیار کا نام زبان پر لا سکتے ہیں، لیکن اب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ خیر البشر کے شاگرد خاتم النبیین کے خلیفہ اول نے ٹھیک اپنے مرتبے کے موافق ہمت اور استقلال اور قوت قوی کا اظہار کیا، اور جس کام کو سکندر یونانی، جولیس سیزر، قیصر وائرانی مل کر بھی پورا کرنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے، صدیق اکبر نے کچھ مہینے میں اس کو بخوبی پورا کر کے دکھایا۔ اس میں شک نہیں کہ لشکر صدیق میں خالد، اکرمہ، شرجیل، حذیفہ وغیرہ جیسے بے نظیر مرد صفوں کو توڑنے والے موجود تھے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ صدیق اکبر کس طرح مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ملک کے ہر حصے اور ہر گوشے کی حالت سے باخبر تھے اور کس طرح فوجی دستوں کے پاس ان کے احکام برابر پہنچ رہے تھے۔ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر دستہ فوج اور ہر سالار لشکر ملک عرب کی بساط پر شطرنج کے ایک مہرے کی طرح تھا، اور صدیق اکبر کی تدبیر جس مہرے کو جس جگہ مناسب ہوتا تھا اٹھا کر رکھ دیتی تھی۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان 11 اسلامی لشکروں نے ہر طرف روانہ ہو کر ملک عرب سے فتنہ اسلام کے پھر جانے کو مٹا دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خلیفۃ الرسول نے مدینہ میں بیٹھ کر شام اور نجد سے مسقط اور حضر موت تک اور خلیص اور فارس سے یمن اور عدن تک تمام بر اعظم کو تنہا اپنی تدبیر اور رائے سے کچھ مہینے کے اندر ہر ایک برائی سے پاک اور صاف کر دیا۔